السلام علیکم ناظرین، میں حسین علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر میڈیا۔ ناظرین، لاہور میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کا مبینہ طور پر ٹارگٹ کرنے والے خطرناک سلسلے کی کہانی سامنے آئی ہے، جو اطلاعات کے مطابق 2013 سے شروع ہو کر 2024 میں شدت اختیار کرتی ہے اور اب ایک بار پھر ایک انتہائی سنگین واقعے تک جا پہنچی ہے۔ یہ پوری کہانی مبینہ طور پر 3 باپ بیٹوں فیاض بٹ، اس کے بیٹے فیضان بٹ اور ریحان بٹ کے گرد گھومتی ہے۔ 13 اگست کی رات لاہور میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے جانے کے بعد صورتحال اس وقت مزید سنگین ہوئی جب اطلاعات کے مطابق ایک گھر میں موجود پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ 2 اہلکار شہید ہوئے، ملزمان فرار ہوئے، راستے میں ایک رکشہ اور پھر سرکاری گاڑی مبینہ طور پر چھینی گئی اور بعد ازاں ایک شہری کے گھر میں داخل ہو کر خاندان کو یرغمال بنا لیا گیا۔ لیکن اس کہانی کی جڑیں اس سے کئی پیچھے جاتی ہیں۔ 2013 میں لاہور سمیت پنجاب دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں تھا اور اسی دوران مبینہ طور پر رؤف گجر نامی شخص کو دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ کئی سال بعد 2024 میں فیضان بٹ کا نام سامنے آتا ہے، جس پر مبینہ طور پر ڈکیتی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمات تھے۔ گرفتاری کے بعد جیل میں اس کی مبینہ طور پر رؤف گجر سے ملاقات ہوئی اور اطلاعات کے مطابق یہیں سے خطرناک نیٹ ورک تشکیل پانے کی بنیاد پڑی۔ ضمانت پر رہائی کے بعد فیضان بٹ پر مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے کے الزامات سامنے آئے اور بعض اہلکار جان کی بازی بھی ہار گئے، جبکہ کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے اس کے روابط اور نقل و حرکت کی نگرانی کرنا شروع کی اور بعد ازاں فیضان بٹ اور اس کے ساتھیوں کو ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کیے جانے کی اطلاع سامنے آئی۔ اس کے بعد کہانی میں فیضان کے چھوٹے بھائی ریحان بٹ کا نام آتا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے مبینہ طور پر ایک پولیس افسر کو اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی دھمکی دی، جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، FIR ہوئی اور مبینہ طور پر اشتہاری قرار پایا گیا۔ 2 سال بعد اطلاعات کے مطابق ریحان کے والد فیاض بٹ نے پولیس اہلکار عدیل عاشق سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے اور نشے کی حالت میں سو رہا ہے، آپ آ کر اسے گرفتار کر لیں۔ لیکن پولیس کے مطابق یہ ایک مبینہ جال تھا۔ عدیل عاشق اور ہیڈ کانسٹیبل اسد وہاں پہنچے تو مبینہ طور پر ان دونوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ملزمان نے مبینہ طور پر ایک رکشہ چھینا، پھر ایک سرکاری ڈبل کیبن گاڑی کو گن پوائنٹ پر قبضے میں لیا اور فرار ہو گئے۔ راستے میں پولیس سے فائرنگ نے تبادلے میں مزید اہلکار اور ایک شہری زخمی ہوئے۔ پولیس نے گاڑی کے ٹریکر اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگایا تو اطلاعات کے مطابق تینوں یعنی فیاض بٹ، ریحان بٹ اور ایک شخص طارق، ایک شہری عبدالحفیظ کے گھر میں داخل ہو کر اس کے اہل خانہ کو یرغمال بنا چکے تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مذاکرات کی کوشش کی، لیکن اطلاعات کے مطابق ملزمان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور مزید مزاحمت جاری رکھی۔ بعد ازاں پولیس کارروائی کے دوران فیاض بٹ اور ریحان بٹ مارے گئے، جبکہ مبینہ طور پر مرکزی ساتھی طارق فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پورے واقعے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے اور شہید ہونے والے تمام اہلکاروں کے اہل خانہ کے دکھ کا اندازہ اس کے ساتھ لگانا بھی مشکل ہے۔ لیکن اس واقعے کے ساتھ کئی بڑے سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ ایک نوجوان مبینہ طور پر جرائم کے راستے پر کیسے گیا؟ جیل میں جرائم پیشہ نیٹ ورکس کس طرح نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں؟ اشتہاری ملزمان اتنے عرصے تک قانون کی گرفت سے باہر کیسے رہتے ہیں؟ پولیس اہلکاروں کو مبینہ طور پر ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کہاں سے ہوتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے نظام میں ایسے نیٹ ورکس کو بروقت روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات موجود ہیں یا نہیں؟ ناظرین، یہ صرف ایک خاندان یا چند ملزمان کی کہانی نہیں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، عدالتی نظام اور معاشرے کے لیے ایک سنجیدہ سوال ہے۔ جرائم کے خلاف جنگ صرف مقابلوں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ ہمیں اس پورے نیٹ ورک، اس کے سہولت کاروں، اسلحے، مالی ذرائع اور نوجوانوں کو جرائم کی طرف دھکیلنے والے عوامل تک پہنچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام شہید پولیس اہلکاروں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔